معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى يوم يرفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شمار انسانوں میں ایسی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی باب عروج کو پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اخروی زندگی نفع بخش ملے گی۔ بے شمار خوبیاں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحت و تسلیم نے ہمیں تعلیم کی ہیں کہ جن کے حاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغات میسر کرے گا، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور اللہ ان سے خوش ہوگا، وہ بھی اپنے اللہ سے خوش ہوں گے۔ انہیں بے شمار خوبیوں میں سے ایک سچائی اور ایک امانت داری ہے۔ انسان میں سچائی کی طاقت اور امانت داری کی قوت اللہ کی بیش قیمت نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دار شخص کی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، اور کامیاب اہل ایمان کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفتیں شمار کی ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت داری کی صفت کا ذکر کیا۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون،
بندے کے اندر امانت داری کی صفت ہوگی اور عہد وفا کرنے کی صفت ہوگی، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ بھی کامیاب بندہ ہے، کامیاب بندہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، امانت دار مومن جو ہے کامیاب ہو گئے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سچ کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ روز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسے وقت میں سچے لوگوں کا سچ جو ہے آخرت میں نفع بخش ہوگا، نفع بخش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، قال اللہ، اللہ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن جو ہے یہ سچوں کے سچائی کے نفع کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جہاں سچوں کا سچ کام آئے گا، آخرت میں سچے لوگوں کا سچ کام آئے گا۔ اللہ اعلان فرما رہا قیامت کے تعلق سے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو کام آئے گا، ان کی سچائی کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو امانت دار اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دنیا کی تلاش میں جو ہے دنیا کے بے شمار ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہنرمند ہے تو کسی پیشے کا اختیار کرتا ہے، اور اگر مشغلہ تجارت ہے تو اپنا تجارت کو سنبھالتا ہے، لیکن انسان وہاں اپنے آپ کو مذہب اسلام سے بسا اوقات آزاد تصور کرنے لگتا ہے کہ ہماری گرد جو ہے تو مسجد کے اندر ہے، نماز ہماری صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے قیام صحیح صورت میں کیا یا نہیں کیا، سجدے کی ادائیگی میری صحیح طرح ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن جب وہ تجارت میں ہوتا ہے، اپنی دکان میں ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے کہ یہاں بھی ہماری گرفت ہوگی۔ مذہب اسلام مسجد مدرسے میں مقید نہیں ہے، مذہب اسلام کو زندگی کے ہر ایک پہلو پر نمایاں روشنی ڈالنا ہے، نمایاں روشنی ڈالنا ہے۔ انسان خرید و فروخت کرتا ہے، وہاں جھوٹ بول دیتا ہے، عیب کو چھپا ڈالتا ہے، تو وہاں ہمارا جھوٹ بولنا امانت میں خیانت کر جاتا ہے، وہاں ہماری خیانت جو ہے آخرت میں جو ہے ہمیں رسوا کر دے گی، ذلیل کر دے گی۔ اللہ نے ہمیں پہلے ہی قرآن میں سمجھا دیا کہ آخرت کا دن تو وہ دن ہے جہاں سچوں کا سچ کام آنے والا ہے، آخرت میں تو وہ کامیاب اور کامرہ ہوگا جو دنیا میں امانت دار ہوگا۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ قرآن میں جو تو نے امانت داری کی خوبی اور سچائی کی خوبی ذکر کی ہے، ہمارے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ وہ دن ہوگا جس دن سچوں کا سچ کام آئے گا، اللہ انہیں جنت دے گا تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں روا ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کوئی نکالے گا نہیں۔ ابھی ہم لوگ کوئی نوکری کرتے ہیں تو یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہیں نکال نہ دیں، کہیں نکال نہ دیں۔ جیسے میں خود ایک نوکری کرتا ہوں آپ کی مسجد میں، تو ہمیشہ معاملہ آتا رہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں جنت دے گا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا رضی اللہ عنہم، اللہ سچوں سے خوش ہوگا، سچوں سے خوش ہو جائے گا، ورضوا عنہم، سچے بھی اللہ سے خوش ہو جائے گے، اللہ ان سے خوش، وہ بھی اللہ سے خوش۔ اب اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ رضا الہی اسے میسر، سچوں کو رضا الہی کی دولت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو سچا مسلمان بنا دے، امانت دار مسلمان بنا دے۔ اللہ فرما رہا ہے اس تعلق سے، سچوں کی سچائی کے تعلق سے فرما رہا ہے ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی جسے اللہ کامیابی کہے، کون ہے جو اس پر امید رکھے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ نے جو قرآن میں تعلیم کی ہے اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو اعلانیہ ہمیں سچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا
قرآن مجید کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سچ بولتے ہیں، جو سچ کہتے ہیں، ان سچوں کے ساتھ رہنا اختیار کرو، سچوں کی محفل میں بیٹھا کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود سچا بننے، سچوں کے ساتھ رہنے، سچوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کی اور بے شمار خوشیوں والوں کی قرآن مجید میں صفات ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے نیک لوگوں کا ذکر جو اچھی اچھی خوبیوں کے حاملین ہیں، الذین یقولون ربنا آمنا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے۔ ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ فاغفر لنا ذنوبنا، وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے رہتے ہیں، اے خدا میرے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وقنا عذاب النار، اے خدا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچے لوگ، سچ بولنے والے۔ سچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ الصادقین، پھر اللہ فرماتا ہے والقانتین والمقنتین والمستغفرین بالاسحار، اور القانتین جو اللہ کی طاعتیں کرنے والے ہیں، والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار پچھلے پہر اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ تو اچھی صفت والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں چرچا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اچھی صفت کا حاملین بنائے، سچا بنا دے، امانت دار بنا دے، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں قرآن مجید میں جو ہے جا بجا سچائی کی ترغیب دی۔ ایک حدیث شریف سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ کا جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، آپ نے بتایا ہے کہ ایک سچا انسان ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کی سچائی اسے کون سی راہ دکھاتی ہے۔ ایک جھوٹا ہے، جھوٹ کا عادی ہے، اسے جھوٹ جو ہے کہاں لے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے۔ اور انسان اگر اپنی ڈگر کو نہیں پہچان پا رہا ہے، جھوٹا انسان ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، دھیرے دھیرے وہ قبر کے گڑھے میں جاتا ہے اور وہاں سے جہنم کے اندھیرے میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور اسے شعور تک نہیں ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگرچہ اس کے پاس خزانے ہوتے ہیں، فرعون کے پاس سلطنت تھی، اسے شعور نہیں تھا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ قارون کے پاس دولت تھی، اسے شعور نہیں تھا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ نمرود کے پاس طاقت تھی، اسے شعور نہیں تھا ہم جا کہاں رہے ہیں۔ ایسی جھوٹے شخص کو شعور تک نہیں ہوتا، احساس بن جاتا ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، اور وہ سیدھا جا کے جہنم کے اندھیرے گڈھے میں گر جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ مگر ایک انسان سچ بولتا ہے، اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری راہ کون سی ہے، ہم کس جگہ پر چل رہے ہیں۔ حدیث شریف سنیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں آئی، متفق علیہ حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ، سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے، نیکی کی ہدایت دیتی ہے، نیکی کی راہ بتاتی ہے سچائی۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی کا رزلٹ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اور نیکی اس بندے کو جنت میں لے کر چلے گا۔ سچائی نیکی کی راہ بتاتی ہے، اور نیکی اسے اس بندے کو، سچے بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، انسان سچ بولتا
تعلق سے نبی فرما رہے ہیں وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے گناہوں کی راہ دکھاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم جھوٹ کو دانش مندی شمار کر رہے ہیں۔ انسان اکثر جھوٹ بولنے کا عادی ہو گیا ہے، اکثر جھوٹ بولنے کا عادی ہو گیا ہے۔ کوئی جھوٹی بات آپ سے ضرور کہے گا، آپ کے یہاں آپ کی نشست میں نہیں آنا ہے، وہ بلا وجہ آپ سے ٹکرے گا، ارے آپ کی تقریر ہونے والی ہے، ہاں میں آؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہا نہ کہا لیکن آؤں گا، اور آنا نہیں ہوتا اس کو، پہلے سے ارادہ ہے کہ مجھے جانا نہیں ہے۔ السلام علیکم، ارے آپ بلائے تھے، ہاں مجھے یہ کام ہو گیا تھا اس وجہ سے نہیں آیا، حالانکہ وہ کام نہیں تھا۔ انسان خامخواہ جھوٹ بول رہا ہے، اور نبی ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ تو گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ اسے جہنم کی طرف لے گناہ اسے جہنم کی طرف لیتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جھوٹ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہے، گناہوں میں ملوث کر رہا ہے، وہ گناہ جو ہمیں جہنم میں لے جا کے ڈھکیل دے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم جھوٹا قرار دیے جائیں گے، جھوٹا لکھ دیا جائے گا، بہت بڑا جھوٹا ہے، فریبی ہے، فراڈیئر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، سچائی کا دامن تھامنے کی توفیق دے، سچوں کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق دے، سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور سچائی کو عام کرنے کی توفیق دے۔ ایک شخص جو ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ ہمیں جنتی کام بتائیں کہ جنتی کام کیا ہے، کون سا کام جنتی ہے، کون سا کام کروں جس کی وجہ سے جنتی بن جاؤں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے اس موقع سے جو تعلیم کی ہے میں آپ کو تعلیم سناؤں۔ اسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما عمل الجنہ، قال الصدق اذا صدق العبد برا واذا برا امنا واذا امنا دخل الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ما عمل الجنہ، جنتی کام کیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں جنتی کام کیا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، قال الصدق اذا صدق العبد برا، نبی نے فرمایا کہ سچائی جنتی کام جو ہے سچ بولنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دنیا ہی میں جنت والا کام کرنے کی توفیق۔ انسان دنیا میں سچ بولے گا تو آخرت میں جنت اسے جنتی کام ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنتی کام بتائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا الصدق، سچ بولنا جو ہے جنتی کام ہے۔ اذا صدق العبد برا، کہ جب تک انسان سچ بولتا ہے وہ نیکی کرتا رہتا ہے، وَإِذَا بَرَّ أَمِنَا، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وَإِذَا أَمِنَا، جو گناہوں سے محفوظ ہوا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کاروبار میں بھی انسان جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے، انسان جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہے، کبھی کبھی خیانت کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے جو ہے ہم زیادہ کما لیں گے۔ اس کی ایک سمجھ ہے، ایک رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اب دونوں کو آپ سامنے رکھیں، ایک انسان سوچتا ہے جھوٹ بول کر ہم زیادہ کما لیں گے، اور رسول اللہ نے ہمیں جو تعلیم کی ہے آپ اسے بھی ملاحظہ کریں۔ انسان کے پاس 1000 مال ہونے کے باوجود
اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اسے اطمینان نہیں ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں بے برکتی، برکت نہیں ہے. اور بہت سا گھرانہ آپ ایسا دیکھیں گے 3,000 روپے ماہانہ 5,000 روپے ماہانہ آمدنی ہے مگر وہ خوش رہتے ہیں. برکت ہی برکت ان کے گھر میں نازل، برکتوں کا نزول ہوتا ہے ان کے گھر. اور 1 کروڑ پتی ہے، لاکھوں کی مالیت اس کے گھر میں ہے مگر پریشان حال ہے. اور کس راستے سے اس کا پیسہ باہر چلا جاتا ہے اسے خبر تک نہیں ہوتی ہے. اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، اچانک کچھ ہو گیا جس کا احساس بھی نہیں تھا، اور کس راستے سے آپ بینک بیلنس جو ہے کہاں سے کہاں چلا گیا آپ کو خبر تک نہیں ہوتی. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بول کر ہم مال کما لیں گے. ذرا حدیث پہلے آپ سنیں. عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت برکتو بينهما. متفق علیہ حدیث ہے. امام بخاری نے بھی بخاری میں اور امام مسلم نے اسے لکھا ہے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریدنے والے اور بیچنے والے، خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہوں ان کے لیے چانس رہتا ہے، اختیار رہتا ہے. جب تک خرید و فروخت کر رہے ہیں اور دونوں بات کر رہے ہیں، الگ نہیں ہوئے، تب تک ان کو جو ہے اختیار ہے کہ اپنا پسند کر لیں، جو لینا لے لیں، جو بیچنا بیچ لیں. پھر نبی کریم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا، اگر وہ دونوں سچ بولے، وہ بینہ صاف گوئی سے کام لے، سچائی سے اور صاف گوئی سے کام لے، جو صاف باتیں وہی کرے، سچ بولے، تو نبی کریم فرماتے ہیں بورک لہما فی بیعہما، ان کے خرید و فروخت میں اللہ برکتیں پیدا کر دیتا ہے. اگر سچائی سے صاف گوئی سے کام لے تو ان کے کاروبار میں اللہ برکتیں نازل کرتا ہے. انسان جو ہے خرید و فروخت کر رہا ہے دنیا کے حصول میں مگر اللہ کی برکت نازل ہو رہی ہے، وہ بھی مذہب اسلام پر عمل پیرا ہے. آپ اسلام سے باہر وہاں اپنے آپ کو تصور نہیں کریں، اسے بھی عبادت تصور کر لیں کہ وہاں آپ سچ جیسی خوبیوں کے حامل ہو رہے ہیں، اس سچ کے جو آپ کو جنت لے جانے والی ہے، جنت میں داخلہ کرانے والی ہے. اللہ فرماتا ہے جو خرید و فروخت کرنے والے سچائی سے صاف گوئی سے کام لیتے ہیں تو ان کے خرید و فروخت میں اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے. اور اگر اس کے برعکس ہوا، نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر ان دونوں نے چھپایا چھپائی کیا، عیب چھپایا اور جھوٹ بولا، جو اس میں خرابی کمی تھی اس کو چھپایا، جھوٹ سے کام لیا، محقت برکتہما بیعہما، ان دونوں کے خرید و فروخت میں اللہ برکتیں مٹا ڈالتا ہے، برکتیں اٹھا لیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ کا بیگ روپے سے بھرا ہونے کے باوجود برکت سے محروم رہتے ہیں. یہی حال ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود کبھی ادھر اسپتال دوڑ رہے ہیں، کبھی پولیس تھانہ دوڑ رہے ہیں، کبھی کچہری. آج کچہری کی تاریخ ہے تو آج وہاں کی تاریخ ہے. انسان پریشان ہے اور اپنے گریبان میں جھانکتا نہیں ہے کہ ہم اسلام کے عمل کرنے والے ہیں، مذہب اسلام کے احکام کے پابند ہیں یا نہیں. پوری زندگی جھوٹ کو فخر سے بیان کر رہے ہیں اور رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ انسان آج وہاں کی تاریخ ہے، کل وہاں دوا لینے جا رہا، ڈاکٹر کی تاریخ ہے، اس کو میں نے بلایا ہے، پریشان ہوتا ہے انسان. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سچائی اور امانت داری کا دامن تھامنے کی توفیق عنایت فرمائے. سچائی میں اتنی طاقت ہے جناب، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے سچائی میں کہ اگر آپ صدق دل سے سچائی کے ساتھ سچی نیت سے اللہ سے یہ دعا کر لیں، اللہ سے یہ مانگ لیں اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا، شہادت کی موت دینا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ صدق دل سے سچی نیت سے اگر کوئی انسان اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے تو اگرچہ اس کی موت بستر میں ہوتی ہے مگر اس کے باوجود اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا کرتا ہے، شہادت کی منزلوں سے اوپر پر فائز کر دیتا ہے. سچائی میں یہ طاقت ہے جناب، سچائی میں یہ قوت ہے. صدق دل سے اللہ سے شہادت کا رتبہ مانگیں گے، شہادت ہمیں دینا، تو اگرچہ اس کی موت بستر میں ہوئی ہے لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے. آپ اسے سنیں، حضرت سہل بن
حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ شہادت بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ۔ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیثیں ہیں، یعنی صحاح ستہ کی 5 کتب میں۔ حضرت سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ شہادت بصدق، کوئی سچائی سے اللہ سے شہادت کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا درجہ عطا کرتا ہے، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ اس کی موت اس کے بستر پر ہوگی۔ سچائی میں یہ طاقت ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سچائی کا دامن تھامنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ نے ہمارے لیے حکم فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی محفل میں بیٹھا کرو، سچوں کی صحبت میں رہا کرو، سچوں کے پاس وقت دیا کرو۔ آپ دیکھ لیں جو شخص جو ہے جھوٹ بولتا ہے، سچ کی طاقت آپ نے دیکھا، سچ میں اتنی طاقت ہے کہ سچے دل سے جو ہے اگر ہم اللہ سے شہادت کے لیے دعا کر لیں، شہادت مانگ لیں، تو موت بستر پہ ہوگی پھر بھی شہیدوں کا درجہ اللہ دے گا۔ اور جھوٹ کا رزلٹ جانتے ہیں، جھوٹ میں کتنی کمزوری ہے، ذوق کتنا ہے۔ ایک انسان جھوٹ بول دیتا ہے تو اب وہ شکی ہو جاتا ہے، ارے یار وہ ہمیں بول رہے ہوں گے، میں نے ایسا کہا تھا تو ان کو معلوم ہو گیا ہوگا اسی لیے بول رہے ہیں، اب اسے شک کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جھوٹ 4 جگہ جھوٹ بول دیا جس کے بارے میں اس کو خبر بھی نہیں ہو، لیکن اس کے دماغ میں یہی گھومتا رہے گا، ارے بتا دیا ہوگا اسی لیے کہہ رہے ہیں، اسی لیے آئے ہیں، اسی لیے ادھر سے گئے ہیں، یہی کام۔ اب اسے شک کی بیماری ہو جاتی ہے، اتنا ذوق ہے، انسان جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانی۔ جھوٹ بول کر دیکھ لیں کیسی بیماری آپ کو لائی ہوگی، پریشان نہیں کہ ارے میں بولا تھا اس لیے، ارے اگرچہ اس کا جھوٹ وہیں کا وہیں رہا ہو، جس کے بارے میں جھوٹ کہا اس کو خبر نہیں بھی ہو، اس کے کان میں اس کے دماغ میں بس جاتا ہے کہ بس یہی بات ہے۔ یہ اس کا ذوق ہے، یہ بیماری انسان میں لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو پریکٹیکل ہے تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ آپ روایت سنیں پہلے، حضرت حسن ابن علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام حسن کی روایت ہے، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، عن الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک فإن الصدق طمانیۃ والکذب ریبۃ۔ حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ امام حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ایک ارشاد یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دو، جس میں شک و شبہ ہو، شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ کر پاک چیز اختیار کیا کرو، یقینی چیز، پاک چیز اختیار کیا کرو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيَةٌ، کہ سچائی میں جو ہے سکون ہے، سچائی میں سکون ہے، وَالْكِذْبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ میں تو شک ہے، شک، تردد، انسان پریشان رہتا ہے، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک کی بیماری۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ سچائی میں کتنی طاقت ہے، سچائی میں کتنی قوت ہے۔ صدق دل سے اللہ سے شہادت مانگیں گے تو اللہ عطا کرے گا، اور جھوٹ میں اتنا ذوق، اتنی کمزوری ہے کہ آپ شک میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جھوٹ چھوڑ کر جھوٹ سے توبہ کرنے اور سچائی اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تسلیم کی اس موقع سے ایک تعلیم سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنی پیاری تعلیم کر رہے ہیں، جنت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم اپنے اندر 6 خوبیاں پیدا کرو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت۔ آئیے اللہ کے حضور دعا کرو، اے اللہ جن 6 خوبیوں کا حامل بننے کی رسول اللہ نے ہمیں تعلیم کی ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان خوبیوں کا حامل بنا دے۔ وہ خوبیاں کیا ہیں آپ سنیں سے، ان عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمنوا لستم من انفسکم اسمن لکم الجنہ،
اصدقوا اذا حدثتم، اوفوا اذا وعدتم، ادوا اذا اؤتمنتم، احفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ امام احمد اور ابن حبان بہقی وغیرہ نے سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، 6 باتوں کی، تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم 6 بات اپنے اندر پیدا کرو، میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ وہ 6 باتیں کیا ہے؟ نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم، جب تم آپس میں بات کرو، آپس میں بات کرو تو سچ بولو، آپس میں بات کرو تو سچ بولو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو باہمی گفتگو میں سچ بولنے کی توفیق دے دے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب آپس میں بات کرو تو سچ بولو۔ آج یہ بیماری جو ہم پہ آ گئی ہے، جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو خوب جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ دوسری بات، اوفوا اذا وعدتم، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وفا کرو، پورا کرو وعدے کو، وعدہ کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کیا کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا، پرسش ہوگی۔ تیسری بات نبی نے فرمایا ادوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کر دو، امانت میں خیانت نہ کرو، امانت کو ادا کرو۔ چوتھی بات نبی نے فرمایا واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات نبی نے فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ اور دوسری آیت اس کے بعد وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی بھی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ آج ہم بدنگاہی کے شکار ہیں، اس لیے ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ آج ہمیں باتیں یاد نہیں رہتی ہے کیونکہ ان نگاہوں سے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ جب ان نگاہوں سے جو ہے گناہ کا مادہ ہمارا بڑھتا رہے گا تو پھر جو ہے علم کی قوت حافظہ ہے وہ ہمارا کم ہوتا چلا جائے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، دعائیں یاد نہیں رہتی، صورتیں یاد نہیں رہتی، اچھی باتیں یاد نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ پھر نبی نے فرمایا چھٹی بات وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لو، گناہوں سے روک لو۔ نبی نے فرمایا اگر تم ان 6 باتوں کی تم مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سچائی کا دامن تھامنے، وعدہ وفا کرنے، امانت ادا کرنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے، نگاہوں کی حفاظت کرنے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکنے کی توفیق دے دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ان 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو گے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایسی ایک دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 4 باتیں ہوں گی، تو اسے کسی بھی دنیاوی نقصان سے جو ہے وہ معمور رہے گا، دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، حضرت جو ہمارے لیے دعا کرتی ہے کاروبار میں جو ہے گھاٹا چل رہا ہے، حضرت تعویذ لکھ دیجئے کاروبار میں ترقی ہو، جو بہت نقصان ہو گیا، اس سال اچھا نہیں گیا۔ آپ بہت حضرت لوگوں سے دعا کراتے ہیں، رسول اللہ کی ایک تعلیم اس سے لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی اسے دنیاوی نقصان کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، جو دنیاوی آفات ہے اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکے، کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ آج ہم بہت سے جو ہے دوسرے مذاہب کا دیکھا دے کہ ہم اپنے بھی جو ہے ٹوٹکے کرنے لگتے ہیں کہ بچے رہیں، ہم دنیاوی آفات سے بچے رہیں۔ ان ٹوٹکوں سے اچھا یہی ہے کہ اپنے نبی کی تعلیم کو اپنے گلے لگائیں،
ٹوٹکے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ مذہب اسلام ایک وسیع مذہب کے ماننے والے ہیں. آپ کا مذہب صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہے. آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ اپنے مذہب اسلام کی کتاب کو کھولیں تو صحیح. آپ کو اپنی اس تعلیم کو سیکھنا تو چاہیں. کوئی پکار کر بھی آپ کو سکھا رہا ہے، پکڑ کر تب بھی آپ تیار نہیں ہیں. کسی کی حقیقت اس وقت زیادہ واضح ہوتی ہے جب وہ چیز سامنے سے ختم ہو جائے، انتقال کر جائے، وہاں سے چلی جائے، تب اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. کوئی چیز گم ہو جانے کے بعد اس کی قیمتی ہونے کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی نے فرمایا اربعون اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. اگر تمہارے اندر 4 باتیں ہوں گی تو دنیا کی آفتیں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، کوئی نقصان نہیں کر سکتی. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت اور عفت فی ترمت. 4 باتیں نبی نے فرمائی. جس بندے کے اندر 4 باتیں ہوں گی دنیا کی کوئی مصیبت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. یہ ٹٹکا لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. پہلی بات نبی نے فرمایا حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا. جو امانت کا محافظ ہوگا دنیا کی مصیبتیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. دوسری بات نبی نے فرمایا وصدق و حدیث، بات میں سچا ہو، سچی بات کرنے والا، بات میں سچا ہو. تیسری بات نبی نے فرمایا حسن و خلیقت، حسن اخلاق کا مالک، اچھے اخلاق والا ہو. اور 5ویں بات نبی نے فرمایا عفت فی ترمت، اس کا کھانا پاکیزہ ہو، حلال رزق کھاتا ہو، حلال رزق کھاتا ہو. تو نبی نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی دنیا کی مصیبتیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہیں، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو امانت کی حفاظت کرنے والا، سچ بولنے والا، حسن اخلاق کا مالک اور پاکیزہ رزق کھانے والا بنا دے. کہ ہمارے نبی تعلیم فرما رہے ہیں کہ دنیا کی آفتوں سے بچنا ہے تو اپنے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی تعلیم پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے. ایک بہت ہی پیاری روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سنیں، جسے ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل؟ قال كل مهموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مهموم القلب؟ قال والتقي النقي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا ای الناس افضل، کون سے انسان جو ہے افضل ہے، کون سا آدمی افضل ہے، سب سے افضل آدمی کون ہے؟ قال کل مہموم القلب صدوق اللسان. تو نبی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ مہموم القلب صدوق اللسان، کہ صاف دل اور زبان کا سچا. رسول اللہ کی پوچھا گیا کون سا انسان افضل ہے تو آپ نے فرمایا مہموم القلب صدوق اللسان، جو صاف دل ہے اور سچا زبان والا ہے. زبان کا سچا ہے، دل کا صاف ہے. یہ محاورہ میں نے بچپن سے درس میں سنا ہے کہ بڑا دل کا سچا آدمی ہے، زبان کا سچا، دل کا صاف آدمی ہے. کہ اپنے مذہب اسلام میں بھی محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، دل کا سچا آدمی ہے، بہت صاف دل انسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام کی اچھی تعلیم کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. قالوا صحابہ نے عرض کیا صدوق اللسان نعرفہ، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھ رہے ہیں یا رسول اللہ کے زبان کا سچا کون ہے، ہم تو پہچان کے سمجھ میں آ گیا. فما مہموم القلب، لیکن مہموم قلب کسے کہتے ہیں؟ قال تو نبی نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. زبان کا سچا تو ہم جانتے
پہچان لیں کہ زبان کا سچا کس کو بولیں گے؟ جو سچ بولتا ہو. لیکن صاف دل کس کو کہیں گے؟ محموم القلب کس کو کہیں گے؟ تو نبی نے فرمایا هو التقی النقی. محموم القلب اسے کہیں گے جو پاکیزہ ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، نیک پرہیزگار ہو، لا اسم فیہ، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیہ، اور نہ اس میں بغاوت ہو، ولا ذلہ، نہ اس میں خیانت ہو، ولا حسد، نہ اس میں حسد ہو. جس کا سینہ حسد سے، بغاوت سے، کینے سے، گناہ سے پاک ہوگا، نبی نے فرمایا وہ محموم القلب ہے اور انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صاف دل، زبان کا سچا بننے کی توفیق فرمائے کہ نبی نے زبان کے سچے کو، دل کے صفائی پسند دل کو، دل کا جو صاف ہے اسے افضل انسان بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیم پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وقت ہو چکا ہے اور کچھ حضرات جو ہے کو وقت کی وجہ سے جو ہے اپنے کاروبار میں یہ ہوتا ہے، ان کے لیے میں معذرت کھاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. کبھی اگر آپ مجھ سے محبت سے یہ بتا دیں کہ مجھے یہ ہو جاتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. بہرحال یہ آپ کا میٹر ہے، آپ مجھ سے نہیں کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں، یہ آپ کی جہاں تک ہوتی ہے آپ کرتے ہیں. 2-3 حدیث سن لیں، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل ابن عبید بن رفاعہ نبی عن جدی انه خرج مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. حضرت اسماعیل ابن عبید جو ابن رفاعہ بواسطے اپنے والد اور اپنے دادا روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے، عیدگاہ کی طرف. فرآن ناسا یتبایعون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تجارت میں مشغول ہیں. فقال، تو نبی کریم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تجارت پیشہ لوگوں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت. فاستجابوا لرسول اللہ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم، تو تمام تاجروں نے لبیک کہتے ہوئے اپنی نگاہیں اٹھائی، اپنا سر اٹھایا رسول اللہ کی بارگاہ میں. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ تاجر لوگ، تجارت کرنے والوں لوگ قیامت میں گنہگار اٹھائے جائیں گے. فجارا، تجارت کرنے والے قیامت میں گنہگار اٹھائے جائیں گے. الا من اتقى الله وبر وصدق، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرا، نیکی کیا اور سچ بولا. اگر تجارت میں سچ بولتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو وہی گنہگار نہیں اٹھے گا. ورنہ تجارت کرنے والے گنہگار اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ فجارا، فسق و فجور والے گنہگار اٹھیں گے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تجارت میں احتیاط کی راہ اختیار کرنے کی توفیق، سچ بولنے کی توفیق دے، نیکی کی راہ چلنے کی توفیق دے، خدا کا خوف رکھنے کی توفیق. علی نبی انس رضی اللہ عنہ قال کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عهد له، کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اکثر کہا کرتے، اکثر جب آپ خطبہ دیتے تو کہتے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عهد له، کہ اس کے لیے ایمان نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے، جس کے لیے امانت داری نہیں ہے اس کے لیے ایمان نہیں ہے، اور اس کا دین مذہب نہیں ہے جو وعدہ وفا نہیں کرتا، جس کے لیے عہد نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دیانت داری اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادِ الامانۃ الی من اؤتمنک ولا تخن من خانک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھے تو اسے ادا کر دیا کرو،
اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہیں کیا کرو۔ ایک بیماری ہمارے لیے بھی ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر لیا تو اب ہم تیار رہتے ہیں کہ موقع ہمیں ملے تو بتاتے ہیں، اس کو موقع ملے تو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے ہم سے خیانت کیا تو اب جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ بھی خیانت کر جاتا ہے۔ مذہب اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام تعلیم دے رہا ہے کہ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس امانت کو ادا کرو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، تم اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہونے کی توفیق دے، اور مذہب اسلام نے جو سچائی کی طاقت، امانت داری کی قوت ہمیں بتائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخری بات جو ہے حضرت امام احمد بن خضرویہ کی کہہ کے ان کا قول نقل کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ قال احمد بن خضرویہ من اراد ان يكون الله تعالى معه فليلزم الصدق فان الله تعالى قال ان الله مع الصادقين۔ امام احمد بن خضرویہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو، تو اسے چاہیے کہ صدق و سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لے، لازم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصادقین، بے شک اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔